کر دی کہ جن کو مکہ فتح ہونے پر حضور نے معافی دی تھی ان کا اور ان کی اولادوں کا اس خلافت اسلامیہ میں کوئی حصہ نہیں، وہ رسول کے دشمن رام کا، مگر وہی کامیاب ہو گئے۔ اور وقت آیا صحیح بخاری میں کہ اعلانیہ میرے شام نے کہا کہ جو کہتا میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، علی علیہ السلام کو چیلنج کیا، عبداللہ بن عمر بھی سامنے کہہ رہے ہیں فَنَحْنُ حَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْهُ وَمِنْ نَبِيِّهِ، ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی بعد میں آنے والے جنگیں لڑنے والے۔ اب اتنے دیر ہو کر کہا سر اٹھاؤ جس نے فرمایا ہم ہیں اس خلافت کے حقدار۔ تو اس وقت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرا جی تو چاہ کہ میں اٹھ کر اس کو کہوں ان حق بهذا الامر من قاتلک واباک، وہ زیادہ حقدار ہے اس حکومت کا جو تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کے لیے جنگیں لڑتا رہا، جو جنگیں لڑتے رہے وہ اب پیچھے پڑ گئے اور تم آخر تک رسول اللہ کے دشمن، اور فتح مکہ پر معافی ملی اور حضرت عمر اعلان کر کے گیا کہ 3 پشتوں پر ان کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں، وہ خلافت پر قابض ہو۔ اور حال یہ ہوا کہ پوری سلطنت اسلامیہ، امام ابن حزم جیسا محدث ہے بھی وہ عمری مگر ہے نیک آدمی، دوبارہ مولانا میں لکھتا ہے کہ اب خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بول رہا تم یہ کہو کہ چپ رہو، یہ بھی تم نے روزہ بات کی، وہ تو بول رہا تم کیوں بولے، نہیں کہتے، خاموشی نماز کی طرح۔ مگر اسی خطبہ جمعہ کے دوران صحابہ تابعین آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ بھی روایتیں لکھی، وہ کہتے ہیں یار کیا بات ہے، اللہ کے رسول نے اشارہ کرنا بھی منع کیا اور باتیں کر، انہوں نے کہا خطبہ اس کا نام ہے کریئر ابن زبیر پر لعنت کرو۔ جس خطبے کو سننے کا حکم تھا وہ تقویٰ کی تلقین تھی، وہ اللہ رسول کی حمد تھی، اللہ کے رسول پر درود تھا، علی پر لعنت کرنا اور عبداللہ بن زبیر پر لعنت کرنا یہ خطبہ تھا، کیوں لوگ سنتے؟ وہ اس وقت آپس میں باتوں میں شروع لگ جاتے اور اسی طرح کہا کہ نماز جمعہ کے بعد، نماز عید کے بعد لوگ اٹھ کر جانے شروع۔ اب صحیح بخاری اور مسلم سے اس نسل پاک سے پوچھیں اس ذریعے سے کہ لوگ جب خطبہ سننے سے ہٹ گئے کہ چلو نماز تو مجبوراً حاکموں کے پیچھے پڑھنی ہے، علی علیہ السلام اور حضرت ابن زبیر پر لعنت ہم کیوں سن، کیا ترمیم کی ہے؟ ساری سلطنت نے حکم دے دیا کہ عید کا خطبہ نماز عید سے پہلے کرو، نماز بعد میں پڑھائیں گے، پہلے یہ بکواس سنائیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے دامن پکڑا، مروان جب ممبر کی طرف جا رہا تھا انہوں نے کہا اللہ کے بندے سنت کدھر گئی، نماز پڑھا اور بعد میں خطبہ دینا، اس نے کہا سنتوں کا وقت گیا، ہم بہتر جانتے ہیں کیا کرنا۔ اپنی سیاست کی خاطر دین نے ترمیم کر لی، مگر ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں بس اس نے آپ کا چہرہ پنگر ایک مرتبہ دیکھ لی، اور قرآن خود کہتا ہے کہ ان میں منافق تھی، ان میں صادقون اور باطون تھے، ان میں ملے جلے عملوں والوں بھی۔ آپ نے کیسے یہ فرض کر لیا کہ سارے یہ ملک اور نبوت کا نقطہ جو میں نے عرض کیا کہ کچھ نے نبی مانا، کچھ نے صرف یہ سمجھا کہ آپ ہوشیار لیڈر سے سلطنت بن گئی ہے، سلطنت پر قبضہ کریں گے، یہ جب تک آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے اور حدیث اور سیرت کی اصل کتابیں نہیں، آپ کو پہچان نہیں ہوگی کہ نسل اب تک کیوں آ رہی ہے۔ یہی نسل ہے جس نے بعد میں بھی دیکھتے ہیں آپ کہ حضرت حسن علیہ السلام کے مقابلے جیسے لشکر بھیجا ہے، جب انہیں بے بس کر دیا، حکومت چھوڑ دی۔ اب کوفہ کی مسجد ہے، مسند احمد دیکھیں، ابو داؤد دیکھیں، ممبر ہے، اس پر وقت کا حاکم بیٹھا ہوا، گورنر بیٹھا، ایک ایک آدمی کو کھڑا کر رہے ہیں، وہ لعنت کر رہا ہے۔ حضرت سعید ابن زید جو حضرت عمر رضی اللہ کے بہنوئی ہیں، خود 10 جنتی صحابہ میں، انہوں نے کہا یہ کس کے بارے میں لعنت کیوں کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ علی ابن ابی طالب پر لعنت کر رہا ہے، حسن حکومت چھوڑ چکا ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں، مگر پھر کوفہ میں ہی ہو رہا مسجد میں۔ اس وقت حضرت سعید نے کہا الا تری الی ھذا الظالم، اس ظالم کو دیکھو کہ یہ اس شخص پر لعنت کے لیے کہہ رہا جس کے بارے میں گواہ ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علی جنت میں، علی کے جنت میں ہونے کا حضور نے کہا، اور یہ ظالم اس پر لعنت، ظالم کے لفظ بولے کہ مسجد میں اس پر لعنت کرا رہا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گورنر شام کی حکومت کا حضرت علی علیہ السلام کو لعنت کر رہا، حضرت زید بن ارقم نے اٹھ کر کہا یار ساری باتیں چھوڑو، تم نے یہ بھی حضور کی اخلاقی ہدایت بلا دی کہ لا تسبوا الاموات، جو مر جائے اس کو برا نہ کرو، علی صاحب مر چکا، اس کو مرا ہی سمجھ کرے، کہاں مسلمانی جان چھوڑ دو، ماتی اس کو لعنت کرے، مگر ہوتی رہی۔ بصرہ میں آیا، بصرہ بن ابی ارتاد گورنر ہی تھا، سپہ سالار تھا امیر شام کا، اس نے علی علیہ السلام پر لعنت کی اور بعد میں پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا میں نے سچ کہا؟ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے
انہوں نے کہا اگر تو قسم نہ دیتا تو میں اس دارالحکومت میں اٹھنے کی ضرورت کیسے کرتا ہوں، مگر اب تو نے قسم دی ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو بکواس کرتا، جھوٹ بولتا نہیں، ایسا نہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ اتنا مارا پیٹا گیا کہ حضرت ابوبکر بیچارے بے ہوش آ گئے، غشی کی حالت میں نے اٹھا کر